بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ مسلمان ہونا، مقیم ہونا، مالدار ہونا، یہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے شرطیں ہیں۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط بھی نہ پائی جائے تو قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لہذا غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے، مسافر پر بھی قربانی نہیں ہے، غریب آدمی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ مرد ہونا کوئی شرط نہیں ہے، جس طرح مردوں پر قربانی ضروری ہے اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی ضروری ہے اگر ان میں شرائط پائے جائیں۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا بھی ضروری ہے۔ جو قربانی کا جو وقت ہے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب تک، اس وقت میں کسی بھی وقت اگر شرط پائی جائے تو قربانی واجب ہوگی۔ مثلا کوئی آدمی غیر مسلم تھا، عید کے دن یا عید کے دوسرے دن یا عید کے تیسرے دن وہ مسلمان ہو گیا، اگر دوسری شرطیں بھی پائی جاتی ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح کوئی آدمی مسافر تھا، وہ عید کے دوسرے یا تیسرے دن گھر واپس آ گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے اور دیگر شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا اسی طرح کوئی آدمی غریب تھا، نادار تھا اور عید کے دن یا اس سے اگلے دن یا تیسرے دن قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے 46,000 روپے کم از کم، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مالدار کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 46,000 روپے یا اس سے زائد پیسے ہوں یا اتنی مالیت کا تجارتی سامان ہو یا کوئی اور چیز ہو جو ضروریات زندگی سے ہٹ کر ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر 46,000 روپے یا اس سے کم ہے، 46,000 روپے سے کم ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مالک نصاب تھا، اس نے بکری خریدی، مر گئی، اب بکری خریدنے کے بعد پھر بھی وہ مالک نصاب رہا تو اس پر دوسری بکری یا دوسرا جانور خریدنا واجب ہے۔ اور اگر 46,000 روپے سے کم پیسے تھے کسی کے پاس، اس نے بکری خرید لی، جانور خرید لیا، یا بکری خریدنے کے بعد اس کے پاس 46,000 روپے اب نہیں ہے اور وہ بکری مر گئی تو دوسرا جانور خریدنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ بالغ لڑکوں کی طرف سے یا اپنی بیوی کی طرف سے کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان کی اجازت کے ساتھ قربانی کر سکتا ہے، بغیر اجازت کے اگر کرے گا تو قربانی نہ ہوگی۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کی بجائے کوئی صدقہ و خیرات کر دینا یہ قربانی کے لیے کافی نہیں ہے، قربانی اس سے ادا نہ ہوگی۔ تو لہذا قربانی کے پیسے کسی تنظیم کو دے دینا، رفاعی ادارے میں دے دینا، کرونا فنڈ میں دے دینا، اس سے قربانی ادا نہ ہوگی۔ نفلی صدقے کا تو ثواب ہوگا، صدقہ تو ضرور کر رہا ہے وہ، لیکن قربانی ادا نہ ہوگی اس سے۔ جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا گائے، بھینس، اونٹ میں 7ویں حصے کا ہونا ضروری ہے۔ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اگر کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ اگر گائے، اونٹ، بھینس میں حصے دار ہیں تو جب گوشت تقسیم کریں تو گوشت کو پورا تول کر وزن سے تقسیم کیا جائے، اندازے کے ساتھ، تخمینے کے ساتھ، ڈھیری لگا کر یا کوئی برتن بھر کر تقسیم نہ کیا جائے کہ کمی بیشی کا احتمال ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندازے کے ساتھ تقسیم کر لیتے ہیں، بعض میں کہتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس کوئی کمی بیشی ہوگی ہو تو معاف کرنا، تو یہ معاف کرنے کا بھی حق کسی کو نہیں ہے کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے، شریعت کا حق کوئی آدمی معاف نہیں کر سکتا۔ قربانی کے لیے پہلا دن سب سے افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ دوسرے دن بھی قربانی ہو جاتی ہے بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی اختلاف کے، لیکن ثواب پہلے دن کی بنسبت کم ہوگا، تیسرے دن اس سے بھی ذرا کم ہوگا۔ قربانی نماز عید کے بعد کرنی چاہیے، پہلے اگر قربانی ہو گئی تو قربانی نہ ہوگی۔